دوستو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور پورا سنیے گا۔ میرے ایک دوست کی نئے اور پرانے موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ہے۔ ایک دن اس دوست کے پاس اس کی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک ماڈرن سی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ موبائل لینے آئی۔ ایک پرائز رینج بتا کر پوچھا کہ اس میں اچھا موبائل کون سا ہے جس کا کیمرہ، میموری کارڈ اور سپیڈ اچھی ہو۔ میرے دوست نے پوچھا کہ پہلے آپ کون سا موبائل استعمال کر رہی تھیں اور تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے، مزید یہ کہ آپ کا استعمال کیا ہے تاکہ اس لحاظ سے آپ کو بہتر موبائل بتا سکوں۔ لڑکی نے اپنا پرانا موبائل دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلے میں یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کر رہی ہوں مگر یہ بہت سلو ہے، اس لیے مجھے نیا موبائل چاہیے۔ مزید یہ کہا کہ میرے آن لائن پیپر ہو رہے ہیں تو مجھے اچھی سپیڈ والا موبائل چاہیے۔ میرے دوست نے سیمسنگ اور چائنیز کمپنی کے 2-3 موبائل دکھائے جس میں سے لڑکی کو ایک سیمسنگ کا موبائل پسند آ گیا۔ پیسے دینے لگی تو دوست نے پوچھا کہ پرانا موبائل بیچنا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں بیچنا۔ میرے دوست نے کہا اگر بیچنا ہے تو میں 18,000 دیتا ہوں۔ 18,000 کا سن کر وہ لڑکی اور اس کی ماں حیران ہو گئیں کیونکہ وہ موبائل 10,000 کا بھی نہیں تھا۔ ماں بیٹی کو حیران دیکھ کر دوست کہنے لگا کہ میں نے 8,000 کہنا تھا لیکن غلطی سے 18,000 کہہ دیا، لیکن میں اپنی زبان پر قائم ہوں، ابھی بیچنا ہے تو 18,000 مائنس کر کے باقی پیسے مجھے دے دیں۔ لڑکی کی ماں فوراً سے راضی ہو کر کہنے لگی کہ اسے موبائل دے دو، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، اس میں میرا سارا ڈیٹا ہے، پہلے نئے موبائل میں سارا ڈیٹا کروں گی پھر اسے بیچ دوں گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ابھی 2 منٹ لگنے ہیں، دونوں سیمسنگ کے موبائل ہیں، ابھی بیک اپ کر کے اس نئے موبائل میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے اس پرانے موبائل کو ری سیٹ کر کے سارا ڈیٹا اڑا دینا۔ ابھی 18,000 دے رہا ہوں، بعد میں 8 ہی دوں گا۔ ماں کے بہت اصرار کرنے کی وجہ سے لڑکی مان گئی۔ دوست نے اسی وقت بیک اپ کر کے نئے موبائل میں کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے، اتنا سستا موبائل تم نے اتنا مہنگا کیوں لے لیا؟ میرا دوست شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا تو ابھی بچہ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں پتا، اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی نہیں، میں تمہیں ابھی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ میرا دوست اس موبائل کو ڈیٹا ریکوری پر لگا چکا تھا، کہنے لگا کہ ہم تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ پھر اچھے کیمرے اور اچھی سپیڈ والے موبائل کی ڈیمانڈ، پرانا موبائل بیچنے پر اتنا پریشان ہونا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں نے ایک جوا کھیلا ہے، لگ گیا تو لاکھوں آئیں گے، نہ لگا تو 5-10 ہزار کا نقصان ہو جائے گا۔ مگر مجھے اپنے دوست کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گپ شپ کے دوران وہ مسلسل اس کے ڈیٹا ریکوری میں لگا رہا۔ جب میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو کہنے لگا چلے جانا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں نے اتنے پیسے کس لیے بھرے ہیں۔ پھر اس نے اس لڑکی کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یار کسی کی عزت نہ اچھالو۔ وہ کہنے لگا جس نے اپنی عزت کا خود خیال نہ کیا ہو، میں اس کی عزت کا پاس کیوں کروں؟ پھر ایک دن میری ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی، وہ چوری شدہ موبائل کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کام میں اتنی بچت کیسے ہے جبکہ ایک دن میں 2-4 موبائل سے زیادہ کی تو خرید و فروخت نہیں ہو پاتی۔ اس نے بتایا کہ جب بھی کوئی موبائل ہمارے پاس بکنے یا ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موبائل کس کے زیر استعمال رہا ہے۔ اس بات پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر موبائل کالج یا یونیورسٹی کے کسی شاطر اور ہینڈسم لڑکے یا خوبصورت لڑکی کے زیر استعمال رہا ہو تو کسی بھی صورت اسے خرید لیا جاتا ہے، یا ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہو تو کل کا وقت دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے موبائل کو سب سے پہلے ڈیٹا ریکوری پر لگایا جاتا ہے
अब कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं होता जिसमें काबिल एतराज तस्वीर ना हो। दूसरी तस्वीर के मुकाबले में ये देखा जाता है कि ये तस्वीर और वीडियोस उसकी अपनी हैं या इंटरनेट से ली गई है। अपनी हो तो वीडियोस और तस्वीर की तादाद क्वालिटी के लिहाज से बेचा जाता है, जहां से ये मुख्तलिफ वेबसाइट को फरोख्त होती हैं। मजीद उसने बताया कि जब आप मोबाइल ठीक करवाने जाएं तो चाहे छोटा सा भी मसला क्यों ना हो, आपको दुकानदार कहता है कि कल ठीक होगा, और उसकी वजह ये होती है कि जब कोई मोबाइल बेचने आता है तो अक्सर अपना सारा डाटा उड़ाकर मोबाइल को रीसेट करके लाता है, जिसकी वजह से डाटा रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। मगर जो ठीक करवाने लाए तो उसका तो फौरन से सब कुछ सामने आ जाता है। फिर ये भी मालूम होता है कि मोबाइल किसके ज़ेरे इस्तेमाल है और वहां से ये अक्सर हाथ लगता है। मेरा दोस्त कहने लगा कि शायद ही कोई मोबाइल वाला हो जो ये ना करता हो, क्योंकि यहाँ सब ने महंगे महंगे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर खरीद रखे हैं। मैंने उससे पूछा कि फिर इसका हल क्या है, तो वो कहने लगा, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मोबाइल लें तो अच्छी तरह सोच समझ कर लें और फिर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें और उसे कभी भी ना बेचें। अगर मजबूरन आपको बेचना पड़े तो फिर कम से कम 4 से 5 मरतबा उस मोबाइल को गैर जरूरी फाइल से भरें और रीसेट करके सब कुछ उड़ा दें। 5 दफा ऐसा करने से बहुत कम ऐसा चांस होगा कि इसमें से डाटा रिकवरी होगा, और अगर डाटा रिकवरी हो भी गया तो दूसरी फाइल्स इतनी ज्यादा होंगी कि उनमें से असल फाइल को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कभी मोबाइल ठीक करवाना पड़े तो पास खड़े होकर करवाएं, और जो दुकानदार कहे कि कल ले जाना उसे हरगिज मत दें। अगर दुकानदार कहे कि इसमें कोई पुर्जा मंगवाना पड़ेगा तो आप उसे कुछ रकम एडवांस देकर कहें कि तुम पुर्जा मंगवा लो, मैं कल मोबाइल लेकर आ जाऊंगा। लेकिन इससे भी अच्छा तो ये है कि अपने मोबाइल को पाक और साफ रखें। अगरचे ये आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल है। और आखिर में सबसे अहम गुजारिश नौजवानों के वालिदैन से है। आपकी औलाद 14-15 साल की उम्र में जवान हो जाती है और जवान होते ही जिनसी जरूरियात को पूरा करना चाहती है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत शरीफ है तो ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि जब एक जरूरत है तो उसे जायज तरीके से पूरा करने का इंतजाम नहीं करेंगे तो वो गलत तरीके से ही पूरा करेंगे। लड़का लड़की की दोस्ती बहुत आम है और इस दोस्ती में मोबाइल के जरिए वीडियोस और तस्वीर का तबादला भी कोई छुपी हुई बात नहीं। अपने बच्चों के बालिग होते ही शादी कर दें और वहां जहां वो चाहें जात बरादरी के बेखेड़ों से अब निकल आएं, वरना आपकी ये फजूल जिद आपकी औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देती है। अगर किसी भी वजह से रुखसती मुमकिन नहीं तो फिर भी निकाह लाजमी कर दें, और वो भी खुद उनकी पसंद से।